السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، درجے بلند کر دے گا اللہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ بے شک آج ہم سیکھیں گے اپنے آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے اللسان، زبان سے ادا ہونے والے تمام جو مخارج ہیں وہ آج ہم سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا، مخارج کی اقسام سیکھی تھیں اور معین اور غیر معین مخرج کے بارے میں پڑھا تھا۔ مخرج کے تعین کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا، اور ہم نے جوف کے قواعد پڑھے تھے کہ جوف سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور الحلق ہم نے پڑھا تھا کہ الحلق سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم اللسان پڑھیں گے، یعنی کہ زبان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے سلائیڈ کھلی ہے، تصویر دیکھیں۔ زبان کے حصے، زبان کا پہلا حصہ ہے اقصی اللسان، اس کو ہم زبان کی جڑ کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں سے زبان ہماری اگ رہی ہے اس چیز کو اقصی اللسان، اس جگہ کو کہیں گے۔ وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ، اس کو کہیں گے۔ اور حافت اللسان جو ہے زبان کے کنارے، یہ اور جو ہے طرف اللسان، یہ زبان کی نوک ہوتی ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ان سے کون کون سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے اقصی اللسان، زبان کی جڑ ہے یہ، یعنی کہ زبان کا آخر ہے۔ 2 حروف 2 مخرج، قاف اور کاف، قاف اور کاف۔ اور عربی میں جو ہے اس کو وہ جو ہمارے حلق کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا جو لٹک رہا ہے نا، اردو میں اس کو کہتے ہیں کوا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں لہات۔ تو اس لیے ان حروف کو حروف اللہویہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اس لہات سے ہے۔ دیکھیں ہم سیکھتے ہیں قاف۔ قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل تالو کے نرم حصے سے نکلتا ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ اپنے سامنے اپنے اوپر جو ہے وہ تالو کے نرم حصے سے لگے گی، جو کہ حلق کے قریب ہوتا ہے، تو اس سے کیا نکلے گا؟ قاف۔ قاف قاف۔ مخرج کے تعین کرنے کا طریقہ، حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زبر قاف اق، بول کے دیکھیں، حمزہ زبر قاف اق اق۔ اور پھر اس کے بعد ہے کاف، اور یہ جو ہے تھوڑا سا منہ کی طرف جو ہے ہٹ کے اور اوپر سخت تالو سے زبان لگتی ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کے اوپر جو ہے وہ سخت تالو سے لگے، تو اس سے کاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کاف کاف، معمولی سا ہی فرق ہے دونوں کے مخرج میں، نکلتی کہاں ہے؟ کیا زبان کی جڑ ہی لگ رہی ہے۔ قاف کے لیے لگ رہی ہے نرم تالو سے، اور کاف کے لیے لگ رہی ہے تھوڑا سا سخت تالو سے۔ اور اس کے بعد آ جائیں وسط اللسان، یہ زبان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، اور اس سے 3 حروف اور 1 مخرج ہے، اور وہ 3 حروف ہیں جیم، شین اور یا۔ جیم، شین اور یا۔
اور ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، کیونکہ شجریہ جو ہے اس کا مطلب ہے تنے کا درمیانی حصہ، تو یہ زبان کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں، اس لیے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ زبان کا درمیانی حصہ اپنے مد مقابل تالو سے لگے تو جیم، جیم، جا، جا، جا۔ زبان کا درمیانی حصہ اپنے مد مقابل تالو سے ٹکرائے گا، ٹکرا کے ہٹ جائے گا، جا، جا۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر جیم اج، اج، یعنی کہ درمیانی حصہ اوپر کی طرف اٹھے گا اور تھوڑا سا ٹکرائے گا جا کے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ شین، شین کا مخرج بھی اسی طرح تھوڑا سا اس کے نزدیک ہی ہے، تو آپس میں آمیزش نہ ہو جائے۔ جا اور شا کی آپ خود دیکھیں، آپ لگا کے دیکھیں، شا، 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 زبان کا کون سا حصہ اوپر تالو سے لگ رہا ہے۔ اور اسی طرح یا، یا، یا۔ حمزہ زبر شین اش، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زبر یا ایش، ایش، ایش۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو۔ اب آ جائیں ہم اگلا سیکھتے ہیں حافۃ اللسان، زبان کے کنارے۔ حافۃ اللسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کے کناروں کو، دو حروف دو مخرج، ضاد اور لام، ضاد اور لام۔ حمزہ زبر ضاد از، حمزہ زبر ضاد از، 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 از۔ دیکھیں آپ کی جو ہے زبان کا بایاں کنارہ اوپر آپ کے داڑوں سے لگ رہا ہے، دائیں طرف سے بھی لگ سکتا ہے اور بائیں طرف سے بھی، کسی کا دائیں طرف سے لگ کے صحیح نکل آتا ہے، کسی کا بائیں طرف سے لگ کے صحیح نکل آتا ہے۔ دائیں طرف والا دائیں طرف کی داڑوں سے لگے گا، بائیں طرف والا بائیں طرف کی داڑوں سے لگے گا، یا کسی کے دونوں بھی لگتے ہیں۔ حمزہ زبر ضاد از، از، از۔ تو آپ اس کو خود اس کا تعین کریں کہ آپ کا جو ہے وہ کون سا کنارہ، کون سی سائیڈ جو ہے وہ زبان کی وہ اوپر اس کے داڑوں سے لگ رہی ہے۔ اور اسی طرح حمزہ زبر لام ال، ال، حمزہ زبر لام ال، لام کا ساؤنڈ ہے لا، 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 لا۔ بول کے دیکھیں کون سا حصہ جو ہے وہ اگلے کنارے، زبان کے اگلے کنارے جا کے اوپر لگ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم نے ضاد کا مخرج پڑھا تھا تو پچھلے کنارے لگ رہے تھے، اور لام کے مخرج میں اگلے کنارے، صرف نوک نہیں بلکہ اس کے کنارے بھی جا کے اوپر لگ رہے ہیں۔ حمزہ زبر لام ال، ال، لا، 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 لا۔ اب آ جائیں ہم اگلا حصہ جو ہے طرف اللسان، یعنی کہ زبان کی نوک، زبان کی نوک، اور اس کے مقابل سامنے کے اوپر دو دانتوں کے مسوڑوں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ طرف اللسان، زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے نون، نون۔ لام کے مخرج سے تھوڑا سا نیچے دیکھیں کیسے، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان، ان۔ نون کی ساؤنڈ ہے نا، نا، نا۔ زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے کے دو دانتوں کے مسوڑے سے ادا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا حرف ہے را، را۔ زبان کی نوک اور اس کا اوپر والا حصہ اور سامنے کے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ابھار سے، جو وہ لائنیں لائنیں سی لگی ہوتی ہیں نا مسوڑوں کے ساتھ، وہ وہاں سے ابھار سے ادا ہو رہا ہے، را کی ادائیگی ہو رہی ہے، را،
را را، حمزہ زبر را ار، حمزہ زبر را ار، حمزہ زبر را ار۔ اس کے بعد آ جائیں 3 حروف ہیں دال، تا اور تا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے ان کا مخرج نکلتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے ان کا مخرج نکل رہا ہے۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر طاعت، حمزہ زبر طاعت۔ مسوڑوں کے بلند حصے کے قریب سے زبان ہماری جا کے لگ رہی ہے زبان کی نوک، تو تب یہ ان 3 حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ مخرج تینوں کا ایک ہی ہیں لیکن صفات مختلف ہیں، اور صفات کی ادائیگی پر ہی ان کی آواز مختلف نکلے گی۔ دیکھیں د، ت بالکل سیدھے پڑھے جا رہے ہیں، تو اس کو موٹا پڑھا جا رہا ہے، یعنی کہ صفات کی ادائیگی پر ہی ان کی آواز مختلف نکلتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں صاد، ز اور سین، یہ سیٹی کی آواز ہے ان کے اندر۔ ان کو حروف الصفیر کہتے ہیں، صفیر چڑیا کو کہتے ہیں، چڑیا کی طرح ان کی سیٹی کی آواز ہے، اس لیے ان کو حروف الصفیر کہتے ہیں۔ زبان کی نوک اور اس کے مقابل 2 دانتوں کے اندرونی حصے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان اور ثنایا سفلی کے درمیان، یعنی کہ نیچے کے جو 2 دانت ہیں، زبان اور ان کے درمیان تھوڑی سی جگہ ادا کرتے ہوئے رہ جاتی ہے اور سیٹی کی آواز آتی ہے، اور گلے میں زبان کی جڑ اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ کیسے؟ دیکھیں، ادا کریں۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زبر سین اس۔ آپ زبان دیکھیں، آپ کی زبان اور آپ کے جو نیچے کے 2 دانت ہیں ان کے درمیان تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے، لگتی نہیں ہے وہ جا کے۔ حمزہ زبر سین اس، اس، اور ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے زبان کی جڑ تھوڑی سی اوپر اٹھ رہی ہے۔ اور حمزہ زبر زا از، از، دیکھیں اس، از، بہت تھوڑا سا فرق ہے، بہت محتاط رہیں دونوں کی ادائیگی میں، ورنہ کیا ہوگا؟ معنی بدل جائیں گے۔ اسی طرح حمزہ زبر صاد اس، اس، یہاں پہ کیا ہوا؟ صفات، صفت جو ہے وہ بدل گئی۔ زا اور سا ان کو سیدھا پڑھا گیا، اور صا اس کو تھوڑا بھاری پڑھا گیا، تھوڑا موٹا پڑھا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس طرح جو ہے صفات کی وجہ سے ان کے ادائیگی تھوڑی سی مختلف ہو گئی، اور اگر ہم ان صفات کا خیال نہیں رکھیں گے تو معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے، یعنی کہ صفات کی وجہ سے معنی مختلف ہیں۔ بہت محتاط رہیں گے۔ اس طرح جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان کے لیے ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ معنی بدل جائیں گے۔ اب آخری 3 حرف ہیں غا، ذال اور ثا، غا، ذال اور ثا۔ زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان آئے گی اور پیچھے ہٹ جائے گی۔ ان حروف کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ حروف لثویہ غا، ذال اور ثا۔ زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان آئے گی اور پیچھے ہٹ جائے گی۔ دیکھیں، ہم ادائیگی کرتے ہیں۔ غا، غا، ذا، ثا، ثا۔ اب ان کا تعین کرتے ہیں۔ دیکھیں، حمزہ زبر ذا اذ، حمزہ زبر ذا اذ۔ یہ حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف اللثویہ کہا جاتا ہے۔ حمزہ زبر ذال از، حمزہ زبر ذال از، حمزہ زبر سا اس، حمزہ زبر سا اس، یعنی کہ تینوں
جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، بس فرق کیا ہے؟ صفات کا فرق ہے۔ تو ان صفات یعنی کہ زا اور سا سیدھے پڑھے جا رہے ہیں، اور زوا جو ہے وہ بھاری پڑھا جا رہا ہے، زوا جو ہے وہ تھوڑا موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ اب ان میں بھی ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کہ ان کی صفات کی وجہ سے، ورنہ کیا ہوگا، معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حروف میں جو تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، ان کو بہترین طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو اینڈ پہ ایک حدیث سناتی چلوں۔ حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا کمال یہ ہے کہ نیا علم حاصل کرتے رہو، یہ علم پر ظلم ہے کہ اس میں اضافے کا خیال ہی نہ کرو۔ علم بڑھانے سے غفلت برتنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے موجودہ علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ یعنی کہ آگے سے آگے بڑھیے، تجوید کا علم بہترین سے بہترین سیکھیے اور اس کو آگے بھی سکھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔